بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 71 سے آگے تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ تو ان آیات میں ایک تو جہاد کے متعلقہ کچھ احکامات کا بیان ہے اور اس کے ساتھ جہاد کے اندر اس زمانے میں جو مومنین تھے اور جو منافقین تھے ان کا جو کردار تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک تو اہل ایمان کو فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے جانے لگو تو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو، مطلب اپنا اسلحہ اور ساز و سامان یہ ساتھ لے لیا کرو، اور جس کی وجہ سے تم دشمن سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو واضح طور پر یہ حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ توکل کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اسباب کو چھوڑ دینا، تو اس کا نام ہرگز توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے بندہ اس کو اختیار کرے اور آگے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے، بھروسہ اس چیز پر نہ ہو، اصل پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، تو بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، لیکن اسباب کو بھی اختیار کرے کیونکہ وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور وہ بھی توکل کے اندر ہی آتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دینا یہ قطعاً توکل کا مطلب ہے یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے بھی واضح طور پر یہ حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ کہ اہل ایمان تم دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری تیاری کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے پوری تیاری کرو ان کے خلاف۔ تو کھڑے ہوئے گھوڑے بھی وہ بھی تیار رکھو، اسلحہ بھی تیار رکھو، جتنی تمہاری ہمت اور طاقت ہے، تو ان اسلحے کی وجہ سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا حکم دیا اور نشانہ خوب باندھ کے مارنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھ کے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقابلہ کرواتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاد کی تیاری کے لیے تیر اندازی کا۔ تو آج کے دور میں جتنا بھی جدید اسلحہ ہے اس کو سیکھنا اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جہاد کی نیت سے یہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہ اسباب کے اندر آتے ہیں اور یہ توکل کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے، ہاں بھروسہ ایمان والوں کا اللہ پر ہوتا ہے۔ آج دشمن نے بہت سارے ایسے انہوں نے پروپوگنڈے کیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان چیزوں سے پیچھے رکھا جا سکے، ہیں جی، اور خود انہوں نے جدید قسم کا اسلحہ بنایا، ہر طرح کے انہوں نے میزائل بنائے اور ہر طرح کی چیزیں۔ تو اب اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ دور بیٹھ کے بھی تو وہ مسلمانوں کا نقصان کر جاتے ہیں، دور بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈرون ہتھیاروں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بڑا بڑا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان اسباب کو اختیار کرنا یہ قطعاً توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ توکل کے اندر داخل ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت اکثر جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اور مجاہدین نے بھی الحمدللہ اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے اور انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے جو دور حاضر کا اسلحہ ہے اس کو چلانا سیکھا ہے اور پھر دشمن کے اوپر انہوں نے استعمال کیا ہے اور دشمن کو اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے ہیں۔ تمہارے یہ قرآن حکم ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے واضح کہہ دیا کہ اے ایمان والو اپنا بچاؤ کا سامان لے لیا کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا کہ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، جب تم نے جہاد میں جانا ہو تو اکیلا اکیلا مجاہد نہ جائے بلکہ یا تو ٹولیوں کی شکل میں جاؤ یا اکٹھے نکلو، ہیں جی، کیونکہ اکیلا آدمی جب نکلتا ہے تو اس کے لیے نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم یا تو ٹولیوں کی مختلف جماعتوں کی شکل میں نکلو یا سارے لشکر کی شکل میں نکل جاؤ۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی معمول ہوتا تھا کہ اب اکٹھا لشکر لے کر نکلتے تھے اور کبھی ضرورت ہوتی تو پھر ٹولیوں کی شکل میں، مختلف جماعتوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے لشکروں کی شکل میں بھی مجاہدین وہ جاتے تھے۔ تو یہ حکم ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کسی جگہ کسی ملک میں اگر گوریلا جنگ ہو جہاں پر ایک آدمی اکیلا لڑتا ہے اور بابر مجبوری اوروں کو ساتھ لے کر چلنا نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر اس کی اجازت ہوگی، ورنہ عام حالات کے اندر یہ ہے کہ اکیلا آدمی نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اور سفر کا بھی مسئلہ بھی یہی ہے، سفر کے بارے میں بھی فرمایا کہ اکیلا آدمی سفر میں نہ جائے کیونکہ جب اکیلا آدمی جاتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو کسی گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ جو اسفار ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں، تو ہوائی جہازوں میں اور ٹرینوں میں، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اکیلے بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے جب لوگ گھوڑوں پہ نکلتے تھے، اونٹوں میں نکلتے یا پیدل نکلتے تھے تو اس وقت ظاہر بات ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اکیلے آدمی سفر میں نکل گیا تو
اس کے نقصان پہنچ جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے کہا کہ 2 آدمی جائیں یا 4 جائیں یا 3 جائیں تو اکیلا آدمی نہ جائے۔ بہرحال آج کل کے دور میں تو تقریباً ایسا ناممکن ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اکیلے ہی سفر میں نکلے، کیونکہ جو گاڑیوں میں جائیں تب بھی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی جائیں تب بھی ہوتا ہے، اور باقی ریل گاڑی کے اندر دوسرے سفار کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر کچھ منافقین بھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتے تھے تو اکا دکا منافق بھی ساتھ چلے جاتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں اور جہاد میں جانے میں بہت سستی دکھاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم جہاد میں جائیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ بھی نکل پڑتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے، شکست ہو جائے، یا مسلمانوں کے کچھ لوگ شہید ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ منافق کہنے لگتا ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں جاتا، جہاد میں سستی کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا وہاں، ورنہ میرے اوپر بھی یہ مصیبت آ جاتی، مجھے بھی یہ نقصان پہنچ جاتا، تو شکر ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اب جہاد میں نہیں جاتا، اگر مسلمانوں کا ظاہر نقصان ہو جائے تو خوش ہوتا ہے کہ اندر اندر سے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور پھر کہ یہ بھی لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ یار شکر ہے میں نہیں ان کے ساتھ گیا، ورنہ میرا بھی نقصان ہو جاتا، تو میں تو اچھا کیا میں گھر میں بیٹھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کو اللہ کا فضل مل جائے، فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، دشمن کو شکست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اسے خوشی نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے جی، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا، اسے کوئی دلی خوشی نہیں ہوتی، ہاں افسوس کرتا ہے اس چیز پر کہ یار میں بھی اگر ان کے ساتھ ہوتا نا آج میں بھی، تو مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ مل جاتا جی، مجھے بھی کچھ مال مل جاتا۔ مطلب خود غرض ہوتا ہے منافق کیا ہوتا ہے؟ خود غرض ہوتا ہے، اور وہ اپنی غرض دیکھتا ہے کہ میری غرض کہاں پوری ہو رہی ہے، اسے دین کے ساتھ، اس دین اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اس کو اپنی غرض ہوتی ہے کہ میرا مقصد کہاں سے پورا ہو رہا ہے، میرے غرض کہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ اور یقین کریں یہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے منافق ملے ہیں جی، تاریخ کے اندر ایسے منافق ان کے کردار ہمیں ملے ہیں جنہوں نے اپنی غرض دیکھی، اگر ان کی غرض کافروں سے پوری ہوئی وہ کافروں کے پاس چلے گئے، اگر مسلمانوں سے ان کی غرض پوری ہو رہی تھی وقتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، لیکن جب اپنے مفاد کے اوپر زد پڑی تو انہوں نے ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کا نقصان کیا، انہوں نے دین کی خاطر قربانی کبھی نہیں دی۔ یہ منافقین تو ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہوا، اور بھی ممالک کے اندر، افغانستان کے اندر کتنے بڑے لوگ بکے ہیں جی، جو ایک زمانے میں مجاہدین کے ساتھ بھی لگے ہوتے تھے، جہاد کے بھی بڑے نعرے لگاتے تھے، اور بڑے بڑے ان کے جناب والا وہ تقریریں اور بیانات ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا مفاد پورا نہیں ہوگا، اب دشمن ہیوی ہو گیا ہے، دشمن کا حملہ بھاری ہو گیا ہے، تو انہوں نے جناب وہ دشمنوں کے جا کے گود میں بیٹھ گئے، اور وہ ساری جو کہتے تھے ہم بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم بڑے جہاد کر رہے ہیں، وہ سب کا سب ان کیا کر دیا، انہوں نے اس کو برباد کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکے لوگ، پیسوں پر بکے، اور لوگوں نے اپنے بھائیوں کو بیچا، اپنے بہنوں کو بیچا، مسلمان مجاہدین کو بیچا، پیسے لے کر بیچ لیا انہوں نے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں، کافروں کے ہاتھوں، کیوں کہ ہمیں 4 دن کی جو زندگی ہے نا یہ ہماری اچھی ہو جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ڈالر لیے انہوں نے، پیسے لیے اور سودے بازیاں کی ان لوگوں نے میرے بھائیوں، تو ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، جو اپنی غرض دیکھتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مجاہدین کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، دین اسلام کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ منافقین ان کو جو مر گئے ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے، جو بھی زندہ انہیں بھی سمجھ آ جائے گی، جب موت آئے گی فرشتہ گلا دبائے گا، روح نکالے گا جی، تو یہ ساری کوٹھیاں، بنگلے، محلات اور یہ سارے ڈالر یہیں پر آ جائیں گے، اور پھر قبر میں پٹائی شروع ہو جائے گی کہ تم نے کتنی بڑی غداری کی تھی اور کتنی بڑی تم نے بے وفائی کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں مخلص مومن بنا دے۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو، فانفروا ثبات، پھر نکل جاؤ مختلف جماعتوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، یا کہ سارے اکٹھے نکل جایا کرو جہاد میں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو جہاد میں جانے سے سستی دکھاتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، قالا، تو پھر وہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر تو بڑا انعام کیا ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا وہاں میدان میں، ورنہ مجھ پر ہی بھی مصیبت آ جاتی، تو اللہ کو مجھ پر انعام ہوا ہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کو مجھ پر انعام ہوا، وہ محروم ہوا ہے،
کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکا، نیکی کے کام میں شریک نہیں ہو سکا، تو وہ محروم ہوا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے مسلمانوں، تو لَيَقُولَنَّ، پھر وہ کہنے لگتا ہے وہ منافق آدمی کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ، گویا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی، لیکن کہتا کیا ہے، یا لیتنی، کاش کہ میں بھی کنتو معہم، وہاں پر ان مسلمانوں کے ساتھ میں بھی میدان میں ہوتا، تو فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ مطلب بڑی کامیابی مال کو سمجھتا ہے، کس کو سمجھتا ہے؟ بولیں، بڑی کامیابی مال کو سمجھتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی، بات سمجھا رہی ہے؟ مطلب مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی پھر جو ہے نا وہ بڑا کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔